خان صاحب نے دنیا کو بشمول پاکستان یہ دکھا دیا ہے کہ قوم ان کے ساتھ ہے. میڈیا کے اوپر قدغن، صحافیوں کی گرفتاریاں، ان کے اوپر مقدمے. میں خود آپ کے سامنے اگزامپل بیٹھا ہوں، تشدد کا نشانہ بنایا جانا. جب آپ پہ تشدد کیا گیا، آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ کی آواز کو دبایا گیا، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین سیسا اپلائی دیوار کی طرف کھڑے تھے. ہمارا انٹیگریٹڈ جو مفاد ہے وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان کے لوگ ہیں اور آپ ان کی آواز ہیں. ہم نے بھی بڑی غلطیاں کی اپنی حکومت کے اندر، میں اکنالج کرتا ہوں. یہ گورنمنٹ کس طرح کی فسطائیت کی جانب گامزن ہے؟ میڈیا ہاؤسز پر قدغن، صحافیوں کی گرفتاریاں، جھوٹی ایف آئی آرز، ان پر تشدد، برہنہ کر کے تشدد. میں ایک زندہ ایگزامپل آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. یہ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ کس طرف لے کے جا رہے ہیں پاکستان کو؟ جمیل فاروقی صاحب، سب سے پہلے تو میں اپنے ضمیر کی آواز پہ اطمینان کا اظہار کرتا ہوں کہ جب آپ پہ تشدد کیا گیا، آپ کو گرفتار کیا گیا، آپ کی آواز کو دبایا گیا، تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آپ کے ساتھ پاکستان تحریک انصاف، پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین، اس کے سارے قائدین بشمول میرے جی سیسا اپلائی دیوار کی طرف کھڑے تھے. ظاہر ہے کہ جو کچھ ہمارے دسترس میں ہوتا ہے وہ ہم نے کیا، اور میں اسی جذبے کا اظہار کرتا ہوں کہ خدا تعالیٰ کا شکر ہے کہ جب 1 ماہ پہلے میرا یہیں اسی اسٹوڈیو کے اندر ایک پروگرام تھا، جی جی اور جس جذبے اور جس حوصلے کا آپ اظہار کر رہے تھے، آج بھی وہ جذبہ اور وہ مسکراہٹ جو ہے میں آپ کے چہرے پہ دیکھ رہا ہوں. وہ حوصلہ برقرار ہے، یعنی جو ہم نے بولنا ہے وہ بولنا ہے. میں مذمت کرتا ہوں، اور باقاعدہ طور پہ میں نے سینٹ کی کمیٹیز کے اندر، میں نے ٹویٹر پہ، سر ہر وہ فورم جو ہمیں اس وقت اویلیبل ہے، حالانکہ کل سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے وہ فورم جو ہے وہ مفقود ہوتے جا رہے ہیں. آج فاشسٹ حکومت جو ہے، امپورٹڈ حکومت اس حد تک جا چکی ہے کہ آپ جیسے جید، زبردست، فریڈم ایکسپریشن کے فرنٹ فٹ پہ کھیلنے والے لوگوں کی آواز، جو لوگ خود نہیں بول سکتے ان کی آواز بولنے والے، ان کو جس ذلت، بلکہ ذلت ان کو اٹھانی پڑی، اور جس تشدد کا جو ہے آپ نے مقابلہ کیا، میں آپ کو اور آپ کی پوری بول کی ٹیم کو، آپ کے اونرز کو، آپ کی آرگنائزیشن کو مبارکباد دیتا ہوں کہ ہاں، پاکستان کے ایک سپوت بول کی آواز سے، لوگوں کے ضمیر کی آواز بن کر سوداگر نہیں، بلکہ وہ پاکستانی قوم کی ترجمانی کر رہا ہے. میں یہاں پر موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بول ٹیلی ویژن کی مینجمنٹ، ہمارے جو سی ای او ہیں شعیب شیخ صاحب، ان کی اہلیہ، اس کے علاوہ تمام سینئر آفیشیل، پریزیڈنٹ لیول کے لوگ جتنے بھی ہیں، آئی ایم مور obliged اینڈ overwhelmed. اس کی ریزن یہ ہے کہ شاید میری کوئی فیملی ہے یا نہیں ہے، لیکن بول میری فیملی ہے، اور جس طرح انہوں نے میرے لیے سٹینڈ لیا ہے، بیونڈ دا وے جا کر سٹینڈ لیا ہے، اور جس طرح پہلے میں 2 دن پروگرام کرتا تھا، اب میں 5 دن پروگرام کرنے لگا ہوں. حالانکہ ہم اپنے ارد گرد دیکھ رہے ہیں کہ جو صحافی زیادہ کھل کر بول رہے تھے ان کو کرٹیل کیا گیا، تو مجھے ایکسٹینڈ کیا گیا، اور میری جو وشز ہیں ان کو ایکسٹینڈ کیا گیا، تو میں اس کے لیے بڑا ہائیلی obliged. دیکھیں بنیادی طور پہ کیا ہے، بنیادی طور پہ ہمارا انٹیگریٹڈ جو مفاد ہے وہ پاکستان ہے، وہ پاکستان کے لوگ ہیں، اور آپ ان کی آواز ہیں. اور جو بھی اس کو آواز، وہ میری حکومت ہو، جی جی ہم نے بھی بڑی غلطیاں کی اپنی حکومت کے اندر، میں اکنالج کرتا ہوں، وہ ہماری حکومت ہو یا کسی اور کی حکومت ہو، جب پاکستان کی، جب اس کی حب الوطنی کی آواز کو دبایا جائے گا، جب لوگوں کی فریادوں کو، جو آپ ان کی آواز بن کر لوگوں کو سناتے ہیں اور دنیا کو سناتے ہیں، وہ بند کی جائے گی، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ بول کی آرگنائزیشن یا اس کی فیملی نہیں، بلکہ آپ نے دیکھا کہ اکراس دا بورڈ آل واکس آف لائف میں جمیل فاروقی ایک زندہ صورت کے اندر، جو کہ وہ موجود نہیں تھا، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ ایک زندہ صورت کے اوپر، ہر صفحے کے اوپر، ہر فورم کے اوپر جو ہے اس کی شناخت ہو رہی تھی، ڈسکشن ہوتی رہی، اور اس کی شناخت پاکستان سے منسوب تھی، اس کی شناخت آزادی صحافت سے منسوب تھی.
اس کی شناخت جو ہے ان تمام لوگوں سے ARY دوسرے چینلز ہیں، یا اس وقت ارشد شریف جو ہے باہر ہے، صابر شاکر باہر ہے، یہ ہمارے لیے ایک المیہ ہے، لیکن میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اس آواز کو دبانے والے انشاءاللہ تعالیٰ یہ امپورٹڈ اپنی موت خود مریں گے۔ ایک بار پھر نمبر 1 سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔